تو کربلا کے حسینی سپاہیوں، بولو تو کربلا کے حسینی سپاہیوں، کس بات پہ ازل کو گلے سے لگا لیا؟ ہنس ہنس کے بچیوں سے لپٹنا دلیل ہے، ہنس ہنس کے بچیوں سے لپٹنا دلیل ہے، تم نے خدا حسین کی آنکھوں میں پا لیا۔ اللہ حجت الاسلام علامہ سید شیخ صاحب جوادی طرف سے ملتمس ہوں، ممبر پہ تشریف لائے بابا سے بلند ان سے استقبال۔ اور حبیب خدا ختم انبیاء صلوات، حبیب خدا ختم انبیاء برائے خوشنود یہ امام زمان بواز بلند صلوات۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات کیا انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے مادے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان کریں، اس کی آزمائش کریں. اس آزمائش کے لیے ہم نے اسے قوت سماعت بھی دی اور قوت بصارت دی. اسے راستے کی ہدایت بھی دے دی. اس کے بعد انسان یا شاکر ہو جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے. آیات کریمہ کے ذیل میں انسان فی القرآن کے عنوان سے جو معروضات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، ان کے چھٹے مرحلے پر آج غرض تخلیق بشر کے بارے میں کچھ باتیں گزارش کرنا ہے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی صاحب شعور صاحب ارادہ اس وقت تک کوئی کام انجام نہیں دیتا جب تک اس کام کا کوئی مقصد نہ ہو۔ بے مقصد کام کرنے والے کو بے عقل کہہ سکتے ہیں، بے شعور کہہ سکتے ہیں، مگر صاحب عقل و شعور نہیں کہہ سکتے۔ جب دنیا کا ایک معمولی انسان بھی کوئی عمل اس وقت تک انجام نہیں دیتا جب تک اس کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کا کوئی ہدف نہ ہو، اس کی کوئی غرض نہ ہو۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جس نے انسان کو صاحب عقل بنایا، جس نے انسان کو شعور و ادراک کی طاقتیں عنایت فرمائیں، وہ کوئی کام انجام دے اور اس کام کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کی کوئی غرض نہ ہو۔ ساری پریشانی عالم اسلام میں یہ ہے کہ کیونکہ عالم اسلام میں پڑھے لکھے لوگ بھی غرضی کے بندے ہیں، لہذا اس لفظ غرض سے ساری پریشانی پیدا ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں ہر کام کرنے والا، دنیا میں ہر اقدام کرنے والا بغیر مقصد بغیر غرض کے کوئی کام انجام نہیں دیتا، یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان محتاج ہے، دنیا کا ہر انسان ضرورت مند ہے، وہ اپنے کمالات کو حاصل کرنے کے لیے مختلف کام انجام دیتا ہے، بازار جاتا ہے سامان لانے کے لیے، دفتر جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، مجلس میں آتا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ تو انسان کے یہاں ہر کام کی غرض ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس کوئی سرمایہ ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر انسان دنیا میں آیا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لہٰذا اس کو دنیا میں سارے کام انجام دینا ہے کسی نہ کسی غرض کے لیے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے۔ وہ دنیا بھی کمانا چاہتا ہے، وہ آخرت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ زندہ بھی رہنا چاہتا ہے، وہ عزت بھی چاہتا ہے، وہ شہرت بھی چاہتا ہے، وہ کمال بھی چاہتا ہے، اور ہر مقصد کے واسطے کوئی نہ کوئی کام انجام دیتا ہے تاکہ زندگی میں جو کمیاں واقع ہو گئی ہیں، جو باتیں انسان کے پاس حاصل نہیں ہیں، وہ ساری باتیں حاصل ہو جائیں۔ تو اس راستے پر چلا جو شہرت کا راستہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شہرت نہیں ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس راہ پر چلا جو دولت کا راستہ ہے، اس لیے کہ انسان خواہشات آیا تھا، اب دولت کمانا چاہتا ہے۔ وہ اس راستے پر چلا جو طاقت کا راستہ ہے، اس لیے کہ انسان پیدائشی اعتبار سے ناکما اور کمزور تھا، ایسے اعمال انجام دے کے اپنے کو طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس راستے پر چلا جو آخرت کا راستہ ہے، لیکن پیدائشی طور پر انسان کے اختیار میں آخرت نہیں ہے، انسان اعمال انجام دے کر آخرت کا انتظام کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے سارے کام کسی مقصد کے لیے، کسی غرض کے لیے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم نادار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم پیدائشی اعتبار سے کچھ نہیں رکھتے، تو اتنے کام انجام دیتے ہیں تاکہ کچھ حاصل ہو جائے، کمال مل جائے، ولا صلاحیت مل جائے، ترقیاں حاصل ہو جائیں۔ تو انسانی زندگی میں یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ہر کام کسی غرض کے لیے انجام دیتا ہے، مگر وہ جو کمال مطلق ہے، جس کے یہاں کوئی نقص نہیں ہے، جس کے یہاں کوئی عیب نہیں ہے، جس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ خدا اگر کسی غرض کے لیے کوئی کام انجام دے، کسی مقصد کے لیے کام انجام دے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ شاید اس میں بھی کوئی کمی پائی جاتی ہے جو اس کام کے ذریعے مکمل کرنا چاہتا ہے۔ یہ شبہ ہے، اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے فلسفی علماء مفکرین حقی ہے کہ ائمہ مذاہب ایسی بڑی بڑی ہستیاں اس فریب میں مبتلا ہو گئی کہ انسان کے اعمال الگ ہیں، پروردگار عالم کے افعال الگ ہیں، انسان ناقص ہے، اس کے اعمال کی غرض ہوتی ہے تاکہ کمال پیدا کرے، خدا کمال مطلق ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لہذا اس کے جتنے کام ہیں سب کو بے غرض ہونا چاہیے، یہ مقصد ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو کے کامل ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ بات پیدا کہاں سے، یہ شبہ آیا کہاں سے؟ بات یہ کہ ہماری زبان میں جو لفظ غرض استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ اتنا حقیر ہو گیا، اتنا ذلیل ہو گیا کہ جہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہی آدمی کو شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ مجلس میں آئے، ثواب کے لیے آئے، تو بالآخر آپ کے آنے کی غرض تو ہے، لیکن اگر میں کہوں میں چاہتا ہوں آپ کسی غرض سے آتے ہیں، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، اب کسی غرض سے نہیں آتے، ہم تو خالی ثواب کے لیے آتے ہیں، تو ثواب کا کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر آپ خالی ثواب کے لیے آتے، ثواب کی تو غرض ہی ہے، غرض یعنی مقصد، جس کام کے لیے کوئی کام کیا جائے
تو غرض تو بہرحال ہر عمل میں ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں لفظ غرض اتنا حقیر ذلیل اور معمولی ہو گیا ہے کہ ہم اپنے لیے برداشت نہیں کرتے، پروردگار کے لیے کیا برداشت کریں گے؟ آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے عمل کے بارے میں کہے کہ کسی غرض سے کام کر رہے ہیں، یہ کہ انسان برداشت کرے گا کہ خدا کے بارے میں کہا جائے جو اس کے کام کی کوئی غرض ہوتی ہے، لیکن عزیزوں یہ غرض کے بدلے ہوئے معنی ہے، یہ حقیقت کی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم مجلس میں ثواب کے لیے آئے ہیں، غرض کے لیے نہیں آئے، تو اس کے معنی کیا ہے کہ ہم نے غرض کے ایک ایسے معنی قرار دیے جو ثواب کے ساتھ جماعی ہوتے، ورنہ ثواب تو خود ایک غرض ہے۔ اگر غرض کے معنی میں وہ بات پیدا ہو جاتی، اگر غرض کے معنی کی حقیقت انسان پہچان لیتا تو کہتا ہاں بے شک ہم بھی کسی غرض سے آئے، اور یہ تمہاری غرض ہوتی ہے لوگوں سے ملاقات کرنا، ہماری غرض ہے آخرت حاصل کرنا۔ لیکن غرض دونوں کے وہی کام صاحب عقل کا غرض سے خالی چیز ہوتا ہے، تو غرض کا لفظ کیونکہ حقیر ہو گیا لہٰذا انسان کو شبہے پیدا ہونے لگے، دھوکہ ہونے لگا، ورنہ غرض یعنی مقصد کوئی صاحب عقل و ارادہ کوئی کام بغیر مقصد انجام دے یہ ناممکن ہے، ورنہ سویا ہوا آدمی ہوگا، بے ہوش ہوگا، بے ارادہ ہوگا، ورنہ ارادہ اور اختیار کا کام بغیر مقصد کے ناممکن ہے۔ یہ میری گفتگو کا پہلا مرحلہ ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر انسان کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے افعال میں اگر غرض تلاشی تو اس کے معنی ہے کہ خدا کی کوئی غرض ہے، یہ غرض کے وہ معنی ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ غرض یعنی مقصد جس کے لیے کوئی کام انجام دیا جائے، مقصد ہمارے کام میں بھی ہوتا ہے، مقصد خدا کے کام میں بھی ہوتا ہے، نہ بے مقصد ہمارے کام ہے نہ بے مقصد اس کے کام ہے۔ اگر ہم بے مقصد کوئی کام انجام دیں تو بے عقل کہے جائیں گے، وہ تو خالق عقل ہے، وہ کوئی عمل بغیر مقصد کے کیوں کر خراب دے گا؟ فرق یہ ہے کہ مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں، توجہ، مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے، اپنے بچے کو پا رہی، اپنا آرام کر دیا، اپنی راحت چھوڑ دی، اپنی زندگی کو قربان کر دیا اپنے بچے کے واسطے۔ جب ماں سے پوچھا جاتا ہے آپ شاید بچے کو اس لیے پال نہیں کہ آگے چل کے کمائے گا، آگے چل کے آپ کو کھلائے گا، تو ماں اپنی تربیت کے تقدس کو ثابت کرنے کے لیے یہ سمجھاتی ہے تمہیں غلط فہمی ہو گئی۔ اب یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بچے کو پالیں گے اس لیے کما کے لائے گا، اس لیے بچہ بچہ ہے، تختے ملا رہے، کوئی مشین نہیں ہے۔ یہ مشینوں کا مطلب ہوتا ہے گاڑی خریدی جائے، گاڑی ٹیکسی میں چلے پیسہ آئے، چرخ لایا جائے تاکہ سامان ڈھوئے پیسہ آئے، کھولا کام کیا جائے تاکہ پیسہ آئے۔ یہ دنیا کی مشینیں ہیں جن کو پیسے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی اولاد کو پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھتا ہے تو یہ وہ صحیح انسان ہے جو بجٹ کو مشین کے ذریعے میں لا رہا ہے۔ یہ وہ صحیح انسان ہے جو انسانیت کو حقیر بنا کے لوہے کے پرزوں کے سامنے لا کے رکھتا ہے۔ یہ لوہے کے پرزے ہیں جو پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، اولاد پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اولاد راحت و آرام آپ چلنے کا ذریعہ نہیں ہے، تو پھر آپ رات کو کیوں جاگتی ہیں؟ آپ سہمت کیوں برداشت کر رہی ہیں؟ آپ بچے کو کیوں پالیں؟ ایک امانت پروردگار میری گود میں ہے، ایک امانت کے لائی میری گود میں، میری ذمہ داری ہے کہ اس کا تحفظ کروں اور جس طرح کما کر یہ پہنچ سکے وہاں تک پہنچاؤں۔ میں دودھ نہ دوں گی تو گھر مر جائے گا، حیات کے لیے دودھ ضروری ہے، لہٰذا میں زحمت برداشت کروں گی۔ میں اگر گود میں نہ رکھوں گی تو خاک کو پڑا رہے گا، جل جائے گا۔ میں اس لیے گود میں رکھتی ہوں تاکہ چلنے نہ پائے، زندہ رہے۔ میں اگر مدرسہ نہ بھیجوں گی تو جاہل رہ جائے گا، مدرسہ اس لیے بھیجتی ہوں تاکہ صاحب علم ہو جائے۔ میں اس لیے اسے آگے بڑھا رہی ہوں تاکہ وہ درجات کے کمال کو طے کرتے ہوئے ایک بار کمال انسان ہو جائے جو دنیا کے کام آئے، سماج کے کام آئے، اجتماع کے کام آئے، خدا کے کام آئے، بندگان سے خدا کے کام آئے۔ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مگر یہ کام آتا رہے۔ میں نے اپنے لیے دولت کمانے کا ذریعہ اپنی اولاد کو نہیں بنایا۔ میں چاہتی ہوں میری اولاد وہاں کمال ہو جائے، میں چاہتی ہوں میری اولاد درجے کمال تک پہنچ جائے، میں چاہتی ہوں میری اولاد دنیا کے کام آئے، آخرت کے کام آئے، عالم انسانیت کے کام آئے۔ تو بالآخر یہ سب غرض ہی تو ہے، یہ سب مقصد ہی تو ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جب پیسہ کمانے کے لیے اولاد کو پالا جاتا ہے
تو غرض کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، مقصد کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور جو سماج کی خدمت کے لیے اولاد کو پالا جاتا ہے تو مقصد ہے، مگر مقصد اپنا فائدہ نہیں ہے، دوسروں کا فائدہ ہے، بندگان کا خدا کا فائدہ ہے۔ تو اگر ہم جیسے کمزور لوگوں کے اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض اپنے فائدے کے لیے، بعض دوسروں کے فائدے کے لیے، بعض اپنی غرض کے لیے، بعض دوسروں کے لیے، بعض کا مقصد اپنے لیے، بعض کا مقصد دوسروں کے لیے، تو ہم کیونکہ کمزور ہیں، ناقص ہیں، نادار ہیں، لہٰذا ہمارے اعمال دو طرح کے ہو گئے، کچھ اپنے فائدے کے لیے، کچھ بندوں کے فائدے کے لیے، مگر خدا کیونکہ بندوں کے فائدے کا محتاج نہیں ہے تو اس کے اعمال بے غرض ہو رہوں گے۔ وقت یہ غرض یہ نہیں ہے کہ مجھے کمال مل جائے، اس کو تو میں نے بنایا ہے، یہ مجھے کیا دے گا، اس کی زندگی میری ہے، یہ مجھے حیات نہیں دے سکتا، اس کی دولت میری ہے، یہ مجھے پیسہ نہیں دے سکتا، اس کی طاقتیں میری ہے، یہ مجھے قوت نہیں دے سکتا، اس کے پاس جو مجھے تو میرا ہے، یہ مجھے کچھ نہیں دے سکتا، مگر میں چاہتا ہوں اسے باکمال بنا دوں، نہ اس لیے کہ میرے کام آئے تاکہ دوسروں کے کام آئے، بندگان سے خدا کے کام آئے، اور خود ناقص رہے تو باکمال ہو جائے کہ تمہیں رحمتیں میں نے برداشت کی۔ اس ایک کمزور کو باکمال بنانے کے لیے اگر جاہل بھیجا تو 1,24,000 دے دیے تاکہ جاہل کو عالم بنا دیا، اگر کمزور بنایا تو ماں باپ کو ساتھ لگا دیا تاکہ کمزور کو طاقتور بنا دیا، اگر نادار بنایا تو اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی تاکہ نادار کو دارا بنا دے۔ ہم نے یہ سب کیوں کیا تاکہ کمزور انسان طاقتور ہو جائے، جاہل انسان صاحب علم ہو جائے، بے کمال انسان کمال ہو جائے۔ ہمارے اعمال کی غرض ہے، مگر غرض اپنا فائدہ نہیں ہے، غرض تمہارا فائدہ ہے، تمہیں درجے کمال تک پہنچانا ہے۔ توجہ، تو جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان جو کمزور پیدا ہوا ہے یہ منزل کمال تک پہنچ جائے، تو غرض ایسی ہونی چاہیے جو انسان کو منزل کمال تک لے جائے۔ توجہ کہیں گے یہاں جو میری گفتگو کا واقعی آغاز ہو رہا ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ایسا مقصد ہونا چاہیے جو بندے کو درجے کمال تک پہنچا دے، اس لیے کہ ہم نے اس کمزور کو بھیجا ہے طاقتور بنانے کے لیے، یہ ناواقف کیا ہے عالم بننے کے واسطے، یہ بے کمال کیا ہے باکمال بننے کے لیے، لہٰذا اس سے کوئی ایسا کام دیا جائے جو اسے منزل کمال تک پہنچا دے۔ لوگ کا یہی ہو گیا کہ لوگ سمجھے ہم دنیا میں آئے تو ہمیں دولت کمانا چاہیے، یہ منزل کمال ہے، ہمیں شہرت کمانی چاہیے، یہ منزل کمال ہے، ہمیں سماج میں عزت چاہیے، یہ منزل کمال ہے، ہمیں حکومت میں عہدہ چاہیے، یہ منزل کمال ہے۔ اسلام آواز دے رہا ہے اے انسان تو نے نفس کو کمال سمجھ لیا، تو نے کمزوری کو کمال سمجھ لیا، کیوں؟ اس لیے ہم نے تجھے بنایا، دولت کو بنایا، کلاموں کو بنایا، مگر اس وقت کے ساتھ یہ دولت جتنی شکلوں میں آئے سب سے بڑا آدمی منزل ہے۔ آج میری بات آپ کو بات ہو جائے پیسہ ہے، یہ جمع دے جائے جماعت انسان جس کے پردے کی طاقت ہے، پیسے کے پردے کی طاقت درخت کی طاقت، اگر 100 کروڑ کا پیسہ 100 بار کے بعد دے دیں تو نہ ایک کوئی ہو جائے گا، نہ انسان ہو جائے گا، جو ہے وہ آئے گا، نہ بڑے گا نہ کٹے گا، جو کوئی کرائی ہوتی ہے، جیسے پتھر ہے، اگر آپ جیل سے 100 سال لگ رہ جائیں تو پتھر جیسا ویسا رہے گا، تو بندے کے انسان میں کٹ رہے گا، تو دولت پتھروں کے پاس لیتے ہیں، توجہ ہے، دولت کو جماعت کہتے ہیں، یہ پتھروں کی منزل ہے، یہ جماعت کی منزل ہے۔ دنیا میں جتنی دولتیں ہیں کسی میں نہ پڑھنے کا انسان نہ کٹرے کا انسان، یہ تو پڑھنا بیٹھا جس کو آپ کہتے ہیں وہ اعتبار اس کا ہے، مطلب دولت میں کوئی پڑھنا ہے تو اس میں کٹنا ہے، توجہ کرا تو ظاہر کی دولت یہ جماعت کی منزل ہے، جو رب کے معنی کا ہے کہ لوگ یہ کہہ آپ بہت اچھا ہے، یعنی اس کے معنی کا ہم کو کچھ نہیں ہے، آپ کیسے کچے ہیں تو کیا کہنا، وہ کیسے اچھے ہو تو کیا کہنا، یہ بندوں کی طرف احتیاج ہے یا کمال ہے، یہ شہرت بندوں کی محتاجی ہے یا بندوں سے بے نیازی ہے، محتاجی تو ہے، اب کیا کہ جس طرح سے گزر جائے تو ہمیں سلام کریں، اس کے معنی کیا ہوئے کہ آپ اپنے اندر کوئی کمزوری پاتے ہیں، یہ کمزوری کا ہے کہ دور ہو،
سلام کے محتاج، بڑے کے سلام کے محتاج، اپنوں کے سلام کے محتاج، خیروں کے محتاج، ہم مالوں کے محتاج، بکالوں کے محتاج، سب سلام کرے تاکہ معلوم ہم کوئی بڑے آدمی کوئی انسان جو رئیسوں سے دیکھے ہم مالوں تک محتاج ہو جائے تو اپنے لوگ آئے پورے پہچان جس دولت کو ذریعہ بنایا وہ جماعت میں ہے، جس شہرت کو ذریعہ بنایا وہ احتیاط ہے، جس عزت کو ذریعہ بنایا وہ محتاجی ہے۔ میں چاہتا ہوں کوئی ایسا مقصد تیرے حوالے کروں کہ تو کسی کا محتاج نہ رہ جائے۔ کسی مقصد کا نام ہے عبادت اور بندگی۔ عبادت کے معنی کہ دنیا کو نگاہ سے گرا کے جو خدا کو نگاہ سے رکھے، یہ وہ آخری بلندی ہے جس سے بالا کا کوئی بلندی نہیں ہو سکی۔ ایک آواز کی منزل تک پہنچاؤں گا تو آپ کو لطف آئے گا، مگر چاہتا ہوں تھوڑی دیر آپ کے دماغ پر زور پڑے، بوجھ پڑے، تاکہ ہر بچہ ہر جوان اس حقیقت کو محسوس کرے۔ جتنے اغراض جتنے مقاصد دنیا میں ہم نے اپنے لیے بنائے ہیں، جن کو اپنے کمال سمجھا ہے، وہ سب کمزوریاں ہیں، وہ سب نقائص ہیں۔ ایک کے محتاج ہوتا ہے، دو کے محتاج ہوتا ہے، 10 کے محتاج۔ ہم اپنے ہاتھ سے پانی اٹھا کے پی سکتے ہیں، لیکن ہم ہو گئے صاحب اقتدار۔ اب جب تک جو آئے گا آپ ادھر پوچھی بیٹھے اس کار میں نہ رہ گئے کہ ایک گلاس پانی خود اٹھا کے پی لیں ہے یا نہیں؟ یہ صاحب کو بتائیں، وہ آدمی جو ہمارا کام کرنے والا نوکر ہے دفتر کا، وہ تو چاہے گا گلاس میں پانی نکالے گا پی لے گا، اور ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی کوئی ہے جو پانی پلائے؟ اب وہ نوکر جو درجے میں ہم سے تفتیش پورا نہیں کیا ہے، اگر وہ لے کے آئے پانی دے دے تو ہماری پیاس بجھ جائے۔ ہم نے اس کا نام رکھا ہے اقتدار۔ کیسے کیسے انسان دھو کے کھاتا ہے، ہم نے اس کا نام رکھا ہے اختیار، یعنی کہ رسولی طاقت بھی نہ رہ جائے کہ اپنے ہاتھ سے گلاس پانی لے تو ہم ہو گئے صاحب اقتدار، اور محتاج اس کی برابر والے کے نہیں ہیں۔ اگر کسی برابر والے کے محتاج ہوتے کہ اپنے سے برابر کے محتاج ہوتے، محتاج اس کے جو درجے میں اپنے سے 10 درجہ کم ہے، جب اس کے محتاج ہو گئے تو ہم بڑے آدمی ہو گئے۔ ہم غریب آدمی رات کو 12 بجے گھر سے نکلے سڑک کو ٹہل رہے آزادی کے ساتھ، ہر فرض ہر باندار جہاں جہاں چلے جائے۔ اب ایک دن ہو گیا کچھ شادی کیا، اب پہلے سیکورٹی سے پوچھیں کیا کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ ذرا حالات کا جائزہ لے کے بتائیے، یعنی ہماری لگام ان کے ہاتھ میں، انسانیت ہو گئی۔ اب اس مسئلے میں آگے ہیں کہ وہ ہماری لگام ان کے ہاتھ میں، ان کا جی چاہے کہنے کے حالات آپ جائیں، اور جی چاہے نظام میں مذاہبی میں کہتے حضور آج حالات سرکاری حضور طلب رہے ہیں باہر نکلنے کے لیے، مگر نہیں جا سکتے کہ اس کے صاحب اختیار صاحب اختیار جب سیکورٹی نے کہا آپ جا سکتے حالات ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کیا بات خالی کہیے سیکورٹی کو جو کی جائے، محافظین کو بلا لیا جائے، جب وہ آ جائیں گے تو ان کے سہارے آپ نکلیں گے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نقشے آپ کو دیکھ لے رہتے ہیں، اور جب خدا آپ کو ترقی دے گا آگے بھی دیکھ لیجیے گا۔ جس کو جتنی ترقی ملتی جاتی ہے اس کی احتیاط بڑھتی جاتی ہے، اور میرے جملے کو کمی ضائع نہیں دے گا۔ یہ ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ بھولے گا نہیں کہ احتیاط میں وہی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ برابر والے کے محتاج ہوتے جو جتنا بڑا ہوتا جائے گا وہ ہمیشہ اپنے سے کمتر کا محتاج ہوتا جائے گا۔ کسی احتیاط کا نام رکھا ہے ہم نے، اختلاف، طاقت، قوت، عہدہ، منصب، شخصیت، حیثیت، یہ سب نام اس کے رکھے گئے ہیں جو حق ہے محتاجی، حقارت، ذلت، اس کے مقابلے میں ہماری کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ سوچا ہم چاہیں گے باہر نکلیں گے، انہیں جو نکلنے نہیں دیں گے، یہ گھڑی کے اندر پڑے رہ جائیں گے۔ وہ اپنی مقام کو پوچھے یہ ہمارے قبضے میں ہے، ہم اپنی جگہ کو پوچھے کہ ہم صاحب اختیار ہیں۔ تو دنیا میں جتنا اختیار بڑھتا جاتا ہے اس کی کمزوری پہ سے وقت جاتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، اور کیونکہ آپ کو مستقل نہیں ہوتی ہے مجھے بیان کرنے کو زحمت ہی نہیں۔ جب پہلے میں ڈاکٹر کے پاس گیا آپ کو چیک کرانے کے لیے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو چیک کیا،
یہ کہنے والے بولا نا آپ کی نظر تو بہت کمزور ہے. میں نے کہا کیا کروں؟ میں چشمہ لگائیے. میں نے 4-5 سے مجھے کے لیے دیا. میں گیا بازار سے وہاں چشمہ خریدا. اب جو چشمہ لگا کے بچنے میں آیا بولے کہ مولانا آج تو آپ کی پرسنالٹی بہت اونچی ہو گئی. سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں. لوگ مجھے ساتھ دے رہے ہیں. اب تو پرسنالٹی آپ کی بہت اونچی ہو گئی ہے. یعنی آپ اتنے غیرتدار ہیں کہ اپنی کمزوری کا پورے اعلان کر رہے ہیں. میں نے لفظ صحیح استعمال کیا. یعنی کہ اب تک کسی کو نہیں معلوم کر رہی نظر کمزور ہے. جب میں چشمہ لگایا سب کو معلوم ہو گیا کہ میری نگاہ کمزور ہے. میں تو سنا کہ جانبدار ایماندار کہ اپنی کمزوری کا اعلان کر رہا ہوں اور مجمع اتنا بڑے ہوتا کہ میرے اعلان کو پہچانتا بھی کہتا حضور ابا کی شخصیت اونچی ہو رہی ہے. توجہ کرنے آپ کو بولنے کا میں نے کیا تھا. جب 20ویں صدی کے پڑھے لکھوں کا حال یہ ہے کہ ہم کمزوری کا اعلان کریں وہ اسے بھی سماج خراب ہے. تو اگر صدیوں پہلے ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ ایمانداری کے اعلان کرنے والا کہ میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں جانتا, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میرے پاس علم نہیں ہے, میرے پاس کمال نہیں ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, مجھے عورتیں بہتر جانتی ہیں, مجھے بچے کیا جانتے ہیں, تو یہی تو آپ کا کمال ہے. اپنی کمزوری کا اعلان کر رہا ہے تو اسی اعلان کمزوری کو طاقت سمجھ رہے ہیں. اسی سے شخصیت بن رہی ہے, اسی سے کمال ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ انسان کا صحیح طریقہ ہے. یہ انسان نہیں فرق کرتا ہے کہ کمزوری کیا ہے اور طاقت کیا ہے. جن لوگوں کی نگاہوں پر چشمہ, آنکھوں پر چشمہ نہیں ہے, یہ سب طاقت والے ہیں, یہ سب آنکھوں کی قوت والے ہیں. اور جن کی آنکھوں پر چشمہ ہے یہ سب کمزور ہیں. اور ایسے کمزور کہ اپنی کمزوری کا اعلان نہیں کر رہے ہیں. یہ تو سمجھنے والوں کی بات ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں کمزور ہوں تو آپ مجھے طاقتور کہہ کے دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ مجھے فریب میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ یہ ایسا میں کہوں ویسے ہی آپ مان لے جھگڑا یہ ختم ہو جائے گا. نہیں ہو جائے. جیسا میں اعلان کروں ایمانداری ہے آپ ویسے ہی مان لیں. نہ آپ کو دھوکہ ہوگا نہ مجھے دھوکہ ہوگا. ایمانداری کا تقاضا یہ کہ اگر کوئی ایمانداری یہ کہے کہ عورتیں مجھ سے بہتر جانتی ہیں تو آپ ایمانداری لوگ کمزور مان لیں. اگر کوئی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو تو ابھی ایمانداری جو طاقتور مان لے وہ جھگڑا یہ پیدا ہوگا. جس میں علم کا حوصلہ ہو اسے عالم تسلیم کر لے, جس میں اعتراف کا جہالت ہو اسے عالم تسلیم کر لے, تو خیریت پیدا ہوگا. ایک آواز بولے دولت کو کمال سمجھا. یعنی ہم پتھروں کے محتاج, ہم سکوں کے محتاج, ہم کاغذ کے محتاج, ہم لوہے کے محتاج, ہم تانبے کے محتاج, ہم پیتل کے محتاج, ہم ایلومینیم کے محتاج, ہم نوٹ کے محتاج, ہم کاغذ کے محتاج. جتنی احتیاط ہوتی جا رہی ہم کچھ ہو رہے ہیں, ہم صاحب دولت ہو گئے, ہم صاحب دولت ہو گئے. شاید آپ کی بات آپ کے لیے بات واقع ہو, میرے بچے نہ سمجھ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن آپ پہچانے کی یہ سب احتیاط یہ محتاجی ہے, کوئی کمال نہیں ہے. تو آپ نے کمال کیا ہوتا ہے؟ کمال سنیے. آپ لوہے کے محتاج ہو, یہ ہے محتاجی. آپ پتھر کے محتاج ہو, یہ ہے محتاجی. آپ سونے کے محتاج ہو, یہ ہے محتاجی. کمال یہ ہے کہ آپ میں اتنی قوت پیدا ہو جائے آپ مٹی سے کہیں سونا ہو جائے, آپ دیوار سے کہیں سونے کی ہو جائے, آپ لوہے سے کہیں وہ سونا ہو جائے. آپ میں اتنی طاقت پائی جاتی ہو کہ ہاتھ کا دھون کسنے گرنا چاہے, آپ کے یاقوت ہے تو یاقوت ہو جائے, آپ کے زمرد ہے تو زمرد ہو جائے, آپ کے موتی ہے موتی ہو جائے. یہ وہ بنتے ہیں تو میرے یاد ہے, باقی سب ہوتا ہے. اس کے معنی جو دو طرح کے انسان پیدا ہو گئے. ایک انسان کو ہے جو سونا خریدنے کا محتاج ہے, ایک انسان کو جس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے, ارادے میں اتنی قوت ہے جس مٹی کو چاہے سونا بنا دی.
ایک آدمی یاقوت بازار میں تلاش کر رہا ہے، ایک کوئی ہاتھ سے دھو کے یاقوت بنا دیتا ہے، ایک کوئی زمرد کے خزانے ڈھونڈ رہا ہے، ایک کوئی جو ہاتھ کے دھون کو زمرد بنا دیتا ہے. تو دو طرح کے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں. اب ان دونوں کا فرق پہچانیے. یہ دو طرح کے انسان کے وہاں جو دولت ڈھونڈنے والے اور اپنے ہاتھوں سے دولت بنا دینے والے، خزانے تلاش کرنے والے اور اپنے ارادے سے خزانے پیدا کرنے والے، یہ دو طرح کے انسان کون ہوتے ہیں اور ان دونوں کا فرق کیا ہوتا ہے؟ میں ایک لفظ پہچانیے گا. اگر اپنے ہاتھ کے دھون کو یاقوت زمرد موتی بنا دینے والے کو رئیس کہا جاتا، یہ ریاست کا نتیجہ ہے. حاکم کہا جاتا، یہ حکومت کا نتیجہ ہے. خلیفہ کہا جاتا، یہ خلافت کا نتیجہ ہے. جس بندے نے یہ کما دینا اس کا نام ہے زین العابدین. اب پہچانا یہ مرتبہ اقتدار سے آتا ہے، حکومت کے ریاست ہے. یہ مرتبہ عبادت ہے، پروردگار سے حاصل ہوتا ہے. یہ ہے بندگی پروردگار. خدا اپنے بندے کو کامل بنانا چاہتا ہے. خدا اپنے بندے کو بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے. خدا اپنے بندوں کو بستیوں کا محتاج نہیں بنا. تم دولت کے محتاج نہیں، دولت تمہاری محتاج ہے. تم سب کے محتاج نہ بنو، سب تمہارا محتاج ہو. اب تمہیں ایسا سوال بنانا چاہتے ہیں، اگر تم منزل عقیدت میں بندگی میں آگے بڑھ گئے تو تم کسی کے محتاج نہ رہو گے، سب تمہارے محتاج ہو گے. اگر تم نے بستیوں کا راستہ کیا گیا تو جو کرسی پر بیٹھ جائیں گے تو ہماری حیثیت ہوگی. اس کرسی کو اٹھا کے جائیں گے، کچھ نہ رہ جائیں گے. جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک آدمی آج اگر بہار کی کرسی پر بیٹھ گیا، لوگ آ رہے سلام کرنے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے. کل وہ حکومت پہنچ گئی، وہ کرسی پہ جا کے اتر گئے. اب بازار میں آپ ایک کو سلام کر رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا. یہ ہے انتقامی کارروائی. اگر کل انتظار سلام نہ کیا ہوتا تو آج جواب سلام مل جاتا. مگر اگر کرسی کے روڈ پہ سلام دینا چاہتے تھے تو آج کوئی تمہارا سلام دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ آدمی کیا ہے؟ یہ کرسی کا مالک نہیں ہے، یہ کرسی کا محتاج ہے. اگر کرسی پر بیٹھ جائے تو لوگ سلام کرنے آئے، یہ بات ہو نہیں کرا. اگر کرسی پر بیٹھ جائے تو یہ محتاج ہے. بندگی کے الگ اقتدار کی راہوں میں جا رہا ہے، بیٹھ جائے تو لوگ سلام کریں. اگر اتر جائے تو سلام کرنا کا جواب سلام نہ ملے تو جو بندے دنیا کے محتاج ہوتے ہیں ان کی کرسی کو سلام کیا جاتا، انہیں نہیں. لیکن جو بندے خدا کے بندے ہوتے ہیں، اگر ساری کرسیاں ان سے دی جائے تو کبھی آسمان سے مدد سلام کرنے آ رہا ہے، کبھی پیغمبر دروازے پر 10 مہینے تک سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ایک سلامات اور محمد کتنے مفسرین محدثین نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آئے تفسیر کے نازل ہونے کے بعد حضور سرور کائنات 9 مہینے تک یا 10 مہینے تک یا کچھ زیادہ روزانہ صبح کی نماز کے وقت سر زہرا فرات آواز میں کہ السلام علیکم یا اہل البیت. پیغمبر ہے میں کے دروازے پر سلام کرنے کے لیے آئے. جس دروازے کو کوئی سلام کرنے آئے گا نہ آئے، دنیا والے آئے گا نہ آئے، مگر پیغمبر آ رہے ہیں دروازے پر سلام کرنے کے واسطے تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے یہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ وہ پاکیزہ کردار افراد ہیں جنہوں نے اپنے کو خدا کا بنا دیا. وہ دنیا کے نقصان نہیں ہے کیونکہ وہ کتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا، کتنی بڑی منزل حاصل کی. میں دنیا میں ابو یا چلا جاؤں، سارے مسلمانوں کا پوری کمال یہ ہے کہ مجھے سلام کریں. میں ایک لفظ غور کیا نا، مسلمان کی نماز مکمل نہیں جب تک آواز السلام علیکم ایھا النبی. تو مسلمان کا اسلام، مسلمان کا ایمان، مسلمان کی نماز، مسلمان کی بندگی جب تک کمال یہ ہے کہ مسلمان حضور کو سلام کرے. حضور نے کہا تم نے اپنا اور اہل بیت کا فرق پہچانا. حکومت اسے کہتے ہیں جو میرے دروازے پر سلام کرنے آئے، اہل بیت میں نے انہیں بنایا ہے جن کے دروازے پر میں سلام کرنے جاتا ہوں.
عبادت پروردگار، یہ راہ بندگی کیا ہے؟ عبادت الہی کیا ہے؟ آپ یعنی غلام، نوکر نہیں، نوکر تو بالکل چیز ہوتا ہے، غلام اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ قرآن مجید ہے آپ مملوکن لا یقدر علی شیء. غلام کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ اختیار میں کچھ نہ ہو، خود مالک کے اختیار میں. اگر غلام کے پاس 4 پیسے آ گئے، یہ غلام کی ملکیت نہیں، یہ مالک کی ملکیت نہیں، یہ غلام تو خود ہی مالک کی ملکیت ہے. یہ توجہ کریں میں نے کیا کہا، یہ مسئلہ ہے. اگر غلام کو آپ نے کسی کے غلام کو تو غلام پائے نہیں جاتے ہیں، لیکن غلام یہ یا کوئی اگر پیدا ہو جائے تو اگر غلام کو کسی نے 5 روپئے دے دیے تو یہ سمجھ کے دیا کہ ہم نے غلام کو دیا، حالانکہ غلام تو خود ہی ملکیت ہے اپنے مالک کی. تو مالک ہوتا ہے، ملکیت مالک نہیں ہوتی. یہ 5 روپیہ غلام کے ذریعے اسی مالک تک پہنچ گیا جس کی خود ملکیت ہے. اور کریں آپ تو معنی کیا ہو گیا غلام کے؟ آپ کے معنی کیا ہے؟ جو اتنا بے اختیار ہو کہ اس کے بعد اگر کچھ نہیں ہے تو نہیں ہے، اور اگر وہ بھی تو اس کا نہیں ہے اس کے مالک کا ہے. تو یہ تو چند روزہ رشتہ ہے جو دنیا کے غلام اور آقا کا پایا جاتا ہے، مگر جو بندے اور خدا کا رشتہ ہے یہ پیدائشی رشتہ ہے جو موت تک پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہر بندہ اگر بندے خدا بننا چاہتا ہے تو یہ پہچانے کہ جو کچھ میرے پاس ہے، اگر میں نے اس میں سے ایک ذرے کا مالک اپنے کو سمجھ لیا تو یہ بندگی نہیں ہے، یہ خدائی ہے. یہ بندگی نہیں ہے، یہ فریب ہے کہ انسان اپنے کو مالک سمجھ رہا ہے. مالا بندگی ہے یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، اولاد ہے خدا کے لیے، مال ہے خدا کے لیے، عزت ہے خدا کے لیے، شہرت ہے خدا کے لیے، لیکن ہم خود خدا کے لیے ہیں. ہماری خود ہی کوئی حیثیت نہیں، جو کچھ ہے وہ تو خدا کے لیے ہے. جتنا یہ احساس بڑھتا جائے گا سمجھو انسان بندگی میں آگے بڑھ رہا ہے. یہ بات نازک مرحلہ ہے جہاں تک میں آپ کو لے آیا، اور اس کے بعد نتیجہ گزاری کروں گا. اس لوگ کے بعد بچا ہے جتنا انسان میں اپنے ساری کائنات خدا کی مالکیت کا احساس پڑتا جائے، سمجھو انسان بندگی کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہے. اور جتنا یہ خیال پیدا ہو کہ ہم بھی کچھ ہیں، ہمارا بھی کچھ ہے، اس کے معنی ہے کہ انسان بندگی کے راہ سے الگ ہو رہا ہے. بندگی کے راہ سے سجدوں سے نہیں ہوں گے، بندگی کے راہ سے واقعوں سے نہیں ہوں گے، بندگی کے راہ سے کاغذ کے لیے چکر لگانے سے نہیں ہوں گے. ان سب کے پیچھے اگر یہ جذبہ ہے ہم خدا کے، جو کچھ ہمارا ہے سب خدا کا، اگر یہ جذبہ ہے تو یہ 2 رکعت نماز بھی بندگی ہے، یہ روزہ بھی بندگی ہے، یہ حج بیت اللہ بندگی ہے، یہ زکات و خروج بندگی ہے، یہ جہاد بندگی ہے. لیکن اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو یہ سجدہ نہیں چکر ہے، یہ طواف نہیں چکر ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے پیچھے روح بندگی درکار ہے، اس کے پیچھے یہ جذبہ، یہ احساس درکار ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سجدہ کیا تو پیشانی اسی کی دی ہوئی، ہم نے الحمدللہ کہا زبان اسی کی دی ہوئی، ہم کعبے کا چلے گئے پیر اسی کے دیے ہوئے، ہم نے جو عمل انجام دیا سب اسی کی طاقت سے، اسی کی دولت سے، اسی کے کرم سے، اسی کی مہربانی سے. ہم نے اسے کچھ نہیں دیا. یہی شرافت ہماری کیا کم ہے کہ جس سے لیا تھا اسی کو دیا. یہی ہماری امانت داری ہے کہ جس سے طاقتیں لی اس کے حوالے کر دی، وہ خیانت کار ہو جاتی، بے دین ہو جاتے، بے ایمان ہو جاتے. یہ تو یہی شرافت ہمارے لیے کافی ہے کہ خدا کی امانت کو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے، خدا کی دی ہوئی طاقت کو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے. اسی کا نام ہے عبادت، اسی کا نام ہے بندگی. اور یہی وہ شے ہے کہ انسان کرام جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے، جتنا خدا سے قریب ہوتا جاتا ہے، خدا بندے کو اپنا بناتا جا رہا ہے. خدا اپنے کو بندے کو اپنا بنا رہا ہے، اور جس کو خدا اپنا بنا لے گا پھر وہ کسی کا محتاج نہ رہ جائے گا. میں پھر مجبور ہوں کہ ایک مثال ہم نے گزارش کرو. حالانکہ کہاں خدا اور بندہ کہاں یہ دنیا کے لوگ، ان کی کیا اوقات کی حیثیت ہے. لیکن مہاراج بچوں کے لیے مقصد کو واضح کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا یہ نہیں پہنچا. ہم نے کسی مجمع پر اعلان کیا اور ہم جیسے آپ جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ آتی، لوگوں نے سن لیا، کوئی توجہ نہیں. بولا رئیس تو آپ جانتے ہیں ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں،
لوگوں نے سن لیا وہ توجہ نہیں. وہ ہر طرح کے اسٹیج ہو گئے ہیں, لوگ سنتے رہے. کیوں؟ اس لیے یہ دعویٰ ادھر سے جا رہا ہے. یہ کہہ رہے کہ ہمارے تعلقات ہیں, وہ کہہ رہے ہم جانتے ہیں, یہ کہہ رہے کہ ہماری رشتے داری ہے, جو سن رہے ہیں. لیکن اگر کبھی مجھے صاحب کسی مجمع میں آگے کہہ دیں بھائیوں مجھ سے اگر کوئی کام ہو تو ان سے کہیے کہ یہ میرے آدمی ہے, یہ میرے آدمی, یہ جو کچھ ہے وہی ہے. اگر خدا نہ کرنا چاہیے تو یہ عالم نہیں ہو جائیں گے کہتے رہتے. اگر فقیر تو ابھی نہیں ہو جائیں گے, مگر فقیر ہے کہ ابھی تک کسی کے لیے قابل توجہ نہیں ہے. ابھی تک یہ کوئی ملک نہیں دیا جا رہا. اب جس کو جو کام مجھ سے صاحب سے ہے, غور کریں میں نے کیا کہا, جس کو جو کام مجھ سے صاحب ہے, اب مجھ سے صاحب کا دروازہ نہیں ڈھونڈ رہا. اب یہ کرا رہا کیوں؟ اسے کہ مجھ سے صاحب نے کہتے کیا میرے آدمی ہے. سوچا آپ نے یہ جو آج مجھے بنے ہیں کہ انشاءاللہ اتار دیے جائیں گے. آج حیثیت بنی ہے کہ ختم ہو جائے گی, مگر جتنی دیر حیثیت بنی ہوئی ہے جس کو وہ کہہ دے گی ہمارا ہے, وہ سماج کی نگاہ میں کتنا اونچا ہو جاتا ہے, کتنا اونچا ہو جاتا ہے. مگر ملک کے اندر اب جو ملک کے باہر چلے گئے تو وہاں ملک کے صاحب کی کوئی اوقات نہیں, صاحب کی کوئی حیثیت. اسے جہاں سے آپ بہتر ہے وہاں تو لوگ اس کا احترام کریں گے کہ آپ چلیے ہمارے آدمی, لیکن باہر آپ کی کوئی حیثیت ہے نہیں, کی کوئی حیثیت ہے. تو جن کا دائرہ حکومت محدود ہوتا ہے, سوچیے میں نے کیا, جن کا دائرہ حکومت محدود ہوتا ہے, ایک ملک ایک صوبہ ایک علاقہ ایک خطہ, وہ جس کو اپنا لیتے ہیں وہ میرے علاقے میں اس کی ایک حیثیت بن جاتی ہے. چاہے باہر کوئی اوقات نہ ہو, مگر اس دائرے میں باہر اس کی ایک حیثیت ایک شخصیت ہے جو اس کے بڑے آدمی نے کہہ دیا لے رہا ہے. توجہ کیا؟ اب ذرا وقت پہچانیے, یہ سب ایک ملک کے حاکم ہے, یہ ایک علاقے کے حاکم ہے. الحمدللہ رب العالمین, مگر پروردگار وہ کل کائنات کا مالک ہے. پروردگار کل کائنات کا مالک ہے. یہ خدا کل کائنات کا مالک ہے. تو اگر کوئی اعلان کر دے یہ لے رہا ہے تو اس کی عزت خالی زمین میں نہیں ہے, زمین پر رہے گا تو محترم رہے گا, آسمان میں جائے گا فرشتے سے بات کرنے کے لیے آئیں گے, وقت انبیاء میں جائے گا محترم ہوگا, جہاں جائے گا اسے تو اس کا ہو گیا, اس سے والا سر کوئی اس کا ہو گیا. جس کا اختلاف کچھ کائنات میں ہے وہ جسے اپنا لے گا اس سے بڑی شخصیت اور حیثیت ہماری کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن میں تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ عبادت کریں تاکہ کمال حاصل ہو, یہ عبادت کریں تاکہ درجات کے معذرت طے کریں. یہ جب یہ عبادت کرتے جائیں گے اتنے بلند ہوتے جائیں گے, اور یہ ہے جتنے اونچے ہوتے جائیں گے ہم انہیں اپنا محتاج بناتے جائیں گے, دنیا سے میرے یہاں بناتے جائیں گے. یہ کل کمال بندگی ہے کہ بندہ خدا کا ہو جائے تو یہ خدا کا محتاج رہتا ہے, باقی ساری کائنات کے بے نیاز ہوتا ہے. اسی لیے کسی سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ امت اسلامیہ میں علی کا مرتبہ کیا ہے؟ اب سے آپ سے نہیں, جو زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ پوری امت میں علی کا مرتبہ کیا ہے, تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. ایک ہی فکر تھا, استغناء عن الكل واحتياج الكل اليه دليل على انه افضل من الكل. علی کا مرتبہ پہچاننا چاہتے ہو, ساری امت کا علی کی طرف محتاج ہونا اور علی کا ساری امت سے بے نیاز ہونا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی سے افضل امت میں کوئی نہیں ہے جسے کہ محتاج کبھی بے نیاز کے برابر نہیں ہو سکتا. اور کہنے والے جو کا کوئی تاریخی حقیقت ہے, مانا کہ کوسی نہیں ہے, مانا کہ تپ نہیں ہے, مانا کہ ظاہر اقتدار نہیں ہے, مگر یہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں. اقتدار والے علی کی جوڑی پر آ رہے ہیں, حکومت والے علی کے مذہب پوچھنے آ رہے ہیں, دنیا والے علی کے دروازے پر سائل بن کے آ رہے ہیں. علی کو رٹے گا کسی جا کے پوچھے یہ مسئلہ, یہ مشکل, یہ پریشانی, آپ مسئلے کو حل کرتے ہیں تو ساری دنیا ادھر آ رہی ہے, وہ کہیں نہیں جا رہے. جو اس لیے تو ان کو اقتدار میں مجبور بنا دیا ہے, انہیں بندگی نے بے نیاز بنا دیا.
میں کہاں تک آپ کے سامنے میں تاریخی مثالیں گزارش کروں؟ تو یہ تو برسوں کا کام ہے، ظاہر برسوں یہی کام ہو رہا ہے۔ آل محمد کے کمال کردار کا ذکر ہوتا ہے، وہ یہ ساری تاریخی مثالیں ہیں جن سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میں تو خالی پوری بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کو راہ تخلیق بشر بنا کے پروردگار اپنے بندے کو اس راہ سے کمال لینا چاہتا ہے، اس راہ سے بندگی لینا چاہتا ہے، اس راہ سے اونچا بنانا چاہتا ہے۔ اور اگر خدا نے ایسی مثالیں نہ بنا دی ہوتی تو انسان کو کہنے کا موقع ملتا، آپ کہتے ہیں کہ بندگی سے کمال ملتا ہے، مگر کہاں ملتا ہے؟ جو ہمارے اب خاتمہ کلام میں ایک جملہ اور اسی پر آج کے بیان کا خاتمہ، خدا نے کیا کہا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ دونوں ہماری عبادت کریں۔ جو جنات کی غرض تو معلوم ہو گئی کہ خدا کی عبادت کریں، انسان کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ خدا کی عبادت کریں۔ اور یہ ملائکہ کا ہی نہیں پیدا ہوا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اس آیت کریمہ میں کہیں ملائکہ کا ذکر نہیں ہے، ورنہ ہوتا وما خلقت الجن والانس والملائکہ مثلا، نہیں ایسا نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ملائکہ کو کائے نہیں پیدا کیا؟ ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، ان کی تخلیق کی غرض کیا ہے، اس فرق کو پہچانیے گا۔ جب ملائکہ نے خود زبان کھولی تو کہا پروردگار اگر روئے زمین پر کوئی جانشین ہی بنانا ہے تو ہم کو بنا دیا کیوں؟ نہیں سب پہ ہو کہ ہم دیکھا وہ مقدس ہو جائے، ہم تیری تصدیق کرتے ہیں، تقدیر کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں ہو کریں۔ تو ملائکہ نے اپنی شان یہ بیان کی کہ ہم بندگی کرنے والے، ہم تصدیق و تقدیر کرنے والے۔ خدا انسان اور جنات کی بات کر رہا ہے، ملائکہ اپنی بندگی کر دیا کریں۔ آپ کو تو کہیں ذکر بھی آیا نہیں ہے۔ یہ فرق کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ملائکہ کا ذکر نہیں ہے، انسان کا ذکر ہے، جنات کا ذکر ہے۔ اس فرق کو قرآن کے ایک لفظ سے آپ کریں، ایک منٹ میں قرآن کے ایک لفظ سے آپ کریں۔ اگر خدا نے یہ کہا ہوگا کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت نہیں کرنا اور ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر خدا نے یہ کہا ہوگا تو ملائکہ کا ذکر نہیں ہوگا، ملائکہ کا نام نہیں آتا۔ خدا نے کہا الا لیعبدون، اس لیے پیدا کیا تاکہ عبادت کریں۔ اس لیے پیدا کیا تاکہ عبادت کریں، یعنی یہ ان کی تخلیق کا ذکر ہے، جنہیں عبادت کرنا ہے ان کا ذکر نہیں ہے جو عبادت کی حالت سے پیدا ہوئی ہے۔ مدد چاہیے مولا کاٹل سے بلا کر دیکھا، مدد چاہیے رکوع ہے سجدے میں تو سجدے میں احتیاط کرتے ہیں کہ خدا نے بنا دیا 100 بار گزرتا ہے، 1000 بار گزرتا ہے، وہ بھی حال ہے۔ تو یہ عبادت کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، یہ عبادت کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوتے۔ عبادت کرنے کے معنی ہے کہ انسان میں یہ اختیار رہے، چاہے کرے یا نہ کرے۔ اور کیا تو ہم نے کتنا ایسا بنایا کہ مقصد یہ ہے کہ عبادت کرے مگر صاحب اختیار بنایا، چاہے کرے یا نہ کرے، بات نہیں صاف کریں گے۔ انسان کو اس لیے بنایا تاکہ عبادت کرے مگر ایسا بنایا چاہے کرے یا نہ کرے، حساب بات سے ہوگا۔ تو یہ دو مخلوقات کو ہیں جن کو عبادت کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ملک کے پاس کوئی اختیار نہیں، ایسا بنا دیا ویسے بن گئے، اور اس کی دلیل موجود ہے۔ جب جنات کو اختیار دے دیا، بنایا اس نے تاکہ عبادت کرے، تو کچھ ایسے تھے جنہوں نے عبادت کی، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے سجدہ بھی نہ کیا۔ جب خدا نے کہا کہ آدم کے سامنے ایک سجدہ، تو ابلیس نے کیا کیا؟ خدا نے قانون رکھی، یہ جنات یہ جنات میں زیادہ خدا نے کیا کیا؟ یہ سارے کیا بنائے گا، یہ کیا لے لیا۔ اگر ہم نے گردن پکڑ کو جھکا دیا ہوگا، یہ سجدہ نے آدم کو ہلاک کر کرتا، لیکن ہم نے اختیار دے دیا، تمہیں سجدہ نہیں کیا،
تو صاحب اختیار بنایا اس لیے تاکہ عبادت کرے مگر منحرف ہو گیا نہیں. ایک وہاں پیدا ہو گیا, لاکھوں آزمائے جاتے ہیں انسان. خدا کہتا ہم نے تم کو بندگی کے لیے پیدا کیا, تم کو سجدوں کے لیے پیدا کیا, عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنی مرضی کے لیے پیدا کیا. انہیں خدا یاد ہی نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے صاحب اختیار بنا دیا. تو جسے مجبور بنا دیا جائے اس کی عبادت اور ہوتی ہے, اور جسے صاحب اختیار بنا دیا جائے اس کی عبادت اور ہوتی ہے. انسان ہے صاحب اختیار, ملک ہے عبادت کی شکل میں پیدا ہونے والا. توجہ کریں, اب جب خلافت خدا کا اعلان ہوا تو ملک نے تو پروردگار حق تسلیم کرتے ہیں, حق تسلیم کرتے ہیں, حق بندگی کرتے ہیں, مدرات کرتے کیا ہے نہیں. توجہ آپ کرتے کیا ہے؟ آپ کو خدا نے تقدیر کے لیے بنا دیا تو تقدیر کر رہے ہیں. آپ کو خدا نے تصدیق کے لیے بنا دیا تو تصدیق کر رہے ہیں. آپ کے اختیار کا کام یہ نہیں ہے کہ جب چاہے تصدیق کریں جب چاہے نہ کریں. جو ملک نے اپنی جس بندگی کا حوالہ دیا وہ ملک کے لیے ہے غیر اختیاری. اور جو دنیا میں جا رہا ہے انسان خلیفۃ اللہ بن کے, جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ بہکنے والوں کو راستے پر لے آئے. اگر یہ خود مجبور ہوتا بندگی پر تو جسے جسے ہدایت دیتا پھر تو میں جو سجدے کرتا ہوں وہ پہلے دن آپ سجدہ کرتے ہیں. آپ تو سجدے پر مجبور ہے لہٰذا کر رہے ہیں. ہم جیسے صاحب اختیار ہوتے ہو کرتے تو ہم جانتے ہیں. ہم جیسے مسائل میں مبتلا ہوتے اور بندگی کرتے تو ہم جانتے. ہم جیسے حالات میں ہوتے عبادت کرتے تو ہم جانتے. تو چونکہ خلیفۃ اللہ اپنے لیے نہیں آ رہا, لوگوں کی ہدایت کے لیے آ رہا ہے. اسے کو اختیار ملنا چاہیے کہ اس کا کردار سب کے لیے نمونہ بن جائے. ایک تم صاحب اختیار, ایک میں صاحب اختیار. تمہیں اختیار ملا تو بیٹھ گئے, ہمیں اختیار ملا تو سجدوں پر سجدے کرتے رہے. ایک طرح محمد بس حضرات محترم میں بات کو آخری منزل کر لیا, کوئی آخری جملے کو یاد رکھیے گا. تو ملک کی عبادت اپنے اختیار سے نہیں, بشر جو بندگی کرے گا وہ اپنے اختیار سے ہے. مگر ملک نے روز اول یہ کہہ دیا کہ پروردگار ہم کئی تصدیق کرتے ہیں, کئی تفسیر کرتے ہیں, کئی بندگی کرتے ہیں, پھر عبادت کرتے ہیں. اور خدا نے بھی یہ نہ کہا کہ غلط کہتے ہو. کبھی سنایا قرآن میں حدیث میں یا کسی تاریخ روایت میں کہ خدا نے کہہ دیا ملائکہ کو جھوٹ بولتے ہو, غلط ہے. نہ تصدیق کرتے ہو نہ تفسیر کچھ نہیں کرتے. نہیں, خدا نے کیا جواب دیا؟ علم آدم الاسماء, ہم نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی اور دونوں کا امتحان لے لیا. ملائکہ نے پوچھا وہ نہیں بتا سکے, آدم نے پوچھا اور بتا دیا. خدا نے آدم کے علم کا حوالہ دے دیا. یعنی ملائکہ کی عبادت کا انکار نہیں ہے, آدم کے علم کا حوالہ ہے. توجہ کریں گے یا جو ہے ظاہر ہونے پر یاد رکھیے گا, خدا نے ملائکہ کی بندگی کو ٹھکرایا نہیں, آدم کے علم کا حوالہ دیا. یعنی کار خلافت سجدوں سے انجام نہیں پائے گا, علم سے انجام پائے گا. یہ علم میں آگے ہے لہٰذا ان کو میں نے خلیفۃ اللہ بنایا, تمہیں نہیں بنایا. تو اگر صورت حال اتنی ہی ہوگی تو ہم یہ فیصلہ کرتے کہ خدا کی دو مخلوقات ہے, ایک کا نام ہے ملک, ایک کا نام ہے بشر. توجہ کریں, ایک کا نام ہے فرشتہ, ایک کا نام ہے انسان. علم میں انسان فرشتے سے آگے, اور جب علم میں انسان فرشتوں سے آگے, عبادت میں فرشتے انسان سے آگے. ادھر فرشتوں نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور خدا نے انکار نہیں کیا. تو تاریخ یوں ساتھ چلتی. جب علم کا مسئلہ آئے تو بشر کو آگے بڑھایا جائے, جب عبادت کی منزل پر لگی کی آئے تو ملک کو آگے بڑھایا جائے. آدم سے تاریخ پوری چل رہی تھی اور شاید یہی خیال لوگوں کے ذہن میں رہ جاتا کہ نہ علم میں کوئی بشر کو پا سکتا ہے, نہ بندگی میں کوئی ملک کو پا سکتا ہے. خدا نے کہا کہ آخری مرحلے میں اس کا فیصلہ بھی ہو جائے. اب تو معراج کی رات آئی تو خدا نبی کو علم کے سہارے نہیں رہ گیا. سن رہے آپ, خدا اپنے پیغمبر کو علم کے سہارے لے کر سبحان اللہ اثرات کے آپ سے خدا اپنے بندے کو لے جا رہا ہے.
اب تو بندگی چلی بشر کے ساتھ تو خدا کے کام مدد بھی آ جائے. یہ گھر کا سردار وہ گھر کا سردار دونوں ساتھ چلے. جب مکان میں سدرا آیا تو پیغمبر نے کہا جبریل تم آسمان والے ہو, تم جاؤ میں واپس جا رہا ہوں. جبریل نے کہا حضور اگر ایک قدم آگے بڑھاؤں تو جیسے خاک ہو جاؤں گا. یہ تو علم کا سفر نہیں تھا, یہ بندگی کا سفر تھا. اگر تاریخ پیغمبر نہ ہوتی تو آدم کے مسئلے کا نتیجہ یہی نکلتا کہ بشر بندگی کے مدد کو نہیں پا سکتا, مگر پیغمبر نے بندگی کی لاج رکھ لی. تم نے آدم کی تاریخ میں دیکھا کہ بشر کے علم کو مدد نہیں پا سکتا, خاتم کی تاریخ میں دیکھو بشر کی بندگی کو مدد نہیں پا سکتا. ایک آواز ہے محمد بہتر بچانے کے. اور شاید یہیں پر آگے لوگوں کو خیال پیدا ہوتا ہے اب آگے بات مانے یا نہ مانے. جب آدم کا مسئلہ آیا تو سب کی سمجھنا ہے جو آدم کا علم ہے وہ ملک کا نہیں ہے. جب خاتم کا مسئلہ آیا تو سب کی سمجھ میں آیا جو بشر کی بندگی ہے وہ بندگی ملک کے پاس نہیں ہے. تو آدم کے مسئلے میں علم سمجھ میں آیا ملائکہ کے مقابلے میں. خاتم کے مسئلے میں بندگی سمجھ میں آئی ملائکہ کے مقابلے میں. ابھی تک کسی کو خیال نہیں پیدا ہوا آدم کچھ بھی ہو جائے مگر ملک سے بہتر کیسے ہو جائیں گے. جو کرے گا وہ یہ نہیں کہتا کہ آدم کچھ بھی ہو جائے مگر ملک سے بہتر کیسے ہو جائیں گے. اور میرا سن کے کسی نے آج تک نہ کہا کہ پیغمبر کچھ بھی ہو جائے بشر ہے ملک کو بندگی میں نہیں پا سکتے. تو یہ پوری تاریخ انبیاء اس بات کی دلیل ہے کہ بشر ملک کے علم میں بھی بہتر ہو سکتا ہے اور بشر ملک کے عبادت میں بھی بہتر ہو سکتا ہے. یہ دونوں باتیں سمجھ میں آئی یا نہیں؟ یہی دونوں باتیں تو پیغمبر سمجھا رہے تھے. جب مندر علم سامنے آئی تو پیغمبر نے اعلان کر دیا یہ وہ صاحب علم ہے کہ جتنا علم میرے پاس ہے اگر اس کا دروازہ کوئی ہے تو یہ ہے, اور جس کا بھی چاہے پوچھے تو پوچھنے والا بھی مدد ہی آیا. جبریل نے سوال کر کے بتایا کہ جو علم علی کے پاس ہے وہ ملک کے پاس نہیں ہے. اب مدرہ بندگی کا رہ جانا نبی تعلیم کی ایک ضرورت نہ کرے ان کی عبادت میں بھاری ہے نہ اس کے علم کو کوئی پا سکتا ہے نہ اس کی بندگی کو کوئی پا سکتا ہے. اس طرح عبادت اور بندگی سے حاصل ہوتا ہے. اس عبادت اور بندگی میں نہ سین و ساز کے قید ہے نہ مرد و عورت کے قید ہے. جو بھی راہ خدا میں قربانی کے لیے تیار ہو جائے جو بھی رضا خدا کے لیے اعمال انجام دے وہی منزل بندگی میں آگے جانے والا ہے. کبھی بچوں کو جوانوں سے آگے دیکھا, کبھی بیویوں کو مردوں سے آگے دیکھا. اس تاریخ میں جو بندگی کرنے والوں کی تاریخ ہے عجب عجب مناظر نظر آئے. آج کی تاریخ جس کردار کا مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے اس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. بچوں کو ایک طرف رکھیے دنیا کے سارے بزرگوں کے مقابلے میں, خاتون کو ایک طرف رکھیے دنیا کے سارے مردوں کے مقابلے میں. نہ دنیا کے کسی مرد نے وہ حوصلے بندگی دیکھا جو کل کے ساری زہرا میں تھا, نہ دنیا کے کسی جوان اور بوڑھے میں وہ حوصلہ دیکھا جو دل اور محمد میں تھا. یہ ہے وہ راہ بندگی پر چلنے والے. نہ ان بچوں کو کوئی بڑا پا سکا نئی بیویوں کو دنیا میں کوئی فرق عادت پہنچ سکا جس مرتبے پر یہ فائد ہیں جو جذبہ ایثار اور قربانی کا ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں جب کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے تو ہر ماں کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے. اگر مصیبت آ رہی ہے تو مجھ سے کہا جائے میرے بچے محفوظ ہیں, میں مبتلا مصیبت ہو جاؤں مگر میرے بچے محفوظ ہیں. کربلا میں عجب منظر دیکھا, ایک بہن بھائی کے سامنے کر
بھائی کے بہتر بہن کے مزاج کو بہت پہچانے بھائی خیر تو ہے یہ تمہارا سامنے آ کے کھڑا ہونا اور یہ ایک نئے انداز سے یہ بہن خیر تو ہے کیا بات ہے کہا بھیا میں نے آج تک جو بات ہی آپ سے کہی میں جانتی ہوں کہ آپ نے میری بات کو ٹالا نہیں میری بات کو ٹھکرایا نہیں جو میں نے کہا ہمیشہ آپ نے میری ہر گزارش کو مان لیا کہا ہاں زینب صحیح کہتی ہو اور اس وقت کیا کہنا چاہتی ہو اس وقت کیا کہنا چاہتی ہو کہا بھیا اگر آج تک آپ نے میری کسی بات کو نہیں ٹھکرایا تو آج میں آپ سے گزارش کرنے آئی ہوں یہ میرے دوست کے باتوں کو مرنے کے لیے میدان میں جانے کی اجازت دے دیے اور چیزوں کیا نہ اس مرحلہ ہے کوئی انسان کو جب اولاد والا اپنی اولاد کو نگاہ میں رکھ کے سوچے تو اندازہ ہوگا یہ کون سا حوصلہ تھا جو دل ثانی زہرا میں تھا بھیا ان بچوں کو اجازت دے دیے حسین کبھی بہن کو دیکھتے ہیں کبھی بچوں کو دیکھتے ہیں بچوں کو مرنے کی رضا دے دی جائے بہن آپ مجھے یہ کہنے کے لیے آئی ہے کہ میں آپ کے بچوں کو مرنے کی رضا دے دوں کہا بھیا بس ایک ہی تمنا ہے ایک ہی خواہش ایک ہی آنسو کہ میرے گود کے بالوں کو مرنے کی رضا دے دیے اور میں بہن آپ اس کو قربانی کرنی ہے آج راہ خدا میں سب قربان ہونے والے ہیں اگر آپ کی یہی آنسو ہے تو چاہیے میں نے اجازت دی مگر چاہیے ذرا میں آپ کے بچوں کو سجا دوں حسین سے اور محمد کو آراستہ کیا ابا کے علمدار نے بچوں کو تیار کیا مولا نے گھوڑے پر بٹھایا بچے میدان میں آئے ماں کو معلوم ہے کہ اب میرے لال میدان میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں میدان میں قربانی کے لیے جا رہے ہیں تو چلتے چلتے ماں نے بچوں کو ایک بات سمجھائی بیٹا دیکھو میدان میں جانا جہاد کرنا راہ خدا میں قربانی دینا نہ دکھانا ویسے لونا جیسے دادا جعفر تیار ویسا جہاد کرنا جیسے نانا حیدر کرنا مگر اس کا خیال ہے بچوں پانی کا خیال نہ لے بھارت کا خیال نہ لے پائے بچے میدان میں آئے میں ملے پر اور دوڑ رہے ہیں میں سرے پر محمد دوڑ رہے ہیں فوجوں کو پیچھے ہٹاتے جا رہے ہیں بچے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایک مرتبہ ایک بھائی جو خوراک سے قریب ہونے لگا تو دوسرے بھائی نے پکارنے کہ بھیا خبردار اب خیر چاہیے آگے نہ بڑھیے یا کیوں بھائی خیر تو آئے ایسا نہ ہو کہ اماں کو کوئی خبر دے دے کہ خوراک کی طرف جا رہے ہیں ہمارا کوئی مقصد پانی پینے کا نہیں ہے جب تک مولا کے چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں بچے میدان میں مخلوق جہاد ہے اب بات علمدار شہزادوں کی جنگ دیکھ رہے شاباش شیرو تم نے میرے فنون جنگ کی لاج رکھ دی شاباش میرے بہادروں تم ویسے لوگ ہیں جیسے بنی ہاتھی کے شیر لگا کرتے ہیں جہاد جاری رہا تھوڑی دیر کے بعد جب بچے نر گئے آدم میں گر گئے زخموں پر زخم لگنے لگے تلواروں پر تلواریں لگنے لگی اے اولاد والوں جب بچے گھوڑے پر سمجھ نہ سکے خاک کی طرف چلے آواز مولا مولا اب آپ آئیے حسین کے کانوں میں آواز آئی مگر جو کا مطلب آپ بات بھیا ساتھ چلو ادھر سے امام حسین چلے ادھر سے عباس علمدار چلے بچوں کے گھرانے آئے لیکن بچے تو بہت گئے ایک علاقہ حسین نے اٹھایا بس ابھی تو 2 منٹ ہزارہ گزارش نہیں کروں گا شبی ہے تابو کے محمد کی طرف کہنا چاہتے ہوں یہ جنازہ کیسے اٹھا ایک علاقے کو حسین نے اٹھایا ایک جنازے کا عباس نے اٹھایا تاکہ پہلے خانہ میں پہلے خیمہ میں جنازہ رکھا جس کا دور کی آئی بیوی چلیے آپ سے جا رہا ہے شہزادی چلیے آپ کے شیر میدان میں آئے ہیں ثانیہ زہرا نے غور سے سنا پھر یہ کیا کہہ رہی ہو کیا میں نے ان کو واپس آنے کے لیے بھیجا تھا میں سجاؤں گی مجھ سے کیا غلط ہے یہ میدان سے کیوں پڑے جائے کبھی بھی جب یہ دیکھ تو لیے کہ کیسے آئے اب تو شہزادی قریب آئی یہ کہیں میرا اس کا جنازہ ادھر محمد کا جنازہ کسی ماں نے اپنے بچوں کے جنازوں کو یوں دیکھا ہو تو عالم کیا ہوگا ایک بڑا سر پہلے رہ گیا پروٹیا تیرا شکر ہے کہ میرے بچے میرے بھیا کو قربان ہو گئے شاباش میرے شیرو تم نے ماں کی لاج رکھ لی تم نے بہن کو بھائی کے سامنے شرمندہ نہ ہو